عین قیامت کے قائم ہونے کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا۔ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت لأظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک، یعنی دن اور رات اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں تک کہ لات و عزیٰ بت کی پوجا نہ کی جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ گمان کروں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے، اس دین کے ذریعے تمام دینوں پر غالب ہو جائے، ولو کارہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند کرتے ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں یہ سن چکوں، یہ گمان کر چکوں، فرمایا ان ذالک تامن، یہ حقیقت ہے، دین غالب آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ قال انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، بے شک یہ دین اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا، ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا، اس کے بعد اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ مر جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ ہوا کے ذریعے اس کو موت عطا فرما دے گا، اس کی دنیا سے رخصتی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے اندر کوئی خیر نہ ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْجُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، تو یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے اور دو علامات جو حدیث مبارکہ میں گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، ان پر میں آپ کو کچھ عرض کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت مبارکہ ہے، مشکات المصابیح جلد 7، فتنوں کا بیان، باب قیامت کے قائم ہونے کے متعلق، کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخصلة وذو الخصلة اختی طاغیت دوس التي كانوا يعبدون فی الجاہلیۃ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں اپنی سرینے ذوالخصلہ بت کے گرد نہ گھمائیں گی۔ تو فرمایا کہ ذوالخصلہ وہ بت ہے کہ جسے قبیلہ دوس نے زمانہ جاہلیت میں بنایا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسے مسلم شریف نے روایت کیا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت قائم نہ ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ اب یہ جو دو احادیث مبارکہ ذکر کیا، واپس اس حدیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ لات و عزیٰ بتوں کی پوجا کی جائے گی۔
اب اس پر جو ہے نا وہ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور وہ دین حق تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا، اگرچہ کفار اس بات کو ناپسند کریں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس دین کو اٹھا لے گا۔ دین کے اٹھنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پہلے صلحاء جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ اٹھتے گئے ہیں، ان کے بعد جو ان کے خلفاء آ رہے ہیں پھر ناخلف آئیں گے، یہ اٹھ جائیں گے۔ اب کچھ نہ کچھ مسلمان رہ جائیں گے جو اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی بندہ اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، یعنی جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کرتا رہے گا قیامت نہیں قائم ہونی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، وہ ٹھنڈی ہوا ان اللہ والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو، جس چاہے وہ کتنا ہی وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کہتے ہیں سرسوں کے بیج کو، سرسوں کا بیج اس کی کوئی اوقات نہیں ہے وزن کے حساب سے، اگر اس کو آپ سنار کے تول میں بھی تولنے جاؤ نا تو اس کی جو رتی ہے نا، رتی میں بھی 8-10 دانے رائی کے آتے ہیں، تب جا کے وہ رتی بنتی ہے، اور رتی ان کا کم سے کم وزن ہے، اس کے بعد ماشا ہے، اس کے بعد تولا ہے۔ ہماری جدید لینگویج میں اس کو گرامز میں لے کے جائیں گے، آپ اس کو گرام مائنس گرام میں چلے جائیں گے، تو اب ملی گرام جو ہے ملی گرام میں جائیں گے آپ۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب اللہ اللہ کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے موت عطا فرما دے گا۔ اب ہوگا یہ کہ زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا اور یہ اپنے آبا کے دین پر چلے جائیں گے۔ وہ جو ذوالخصلہ بت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے کے ہیں، اس قبیلے کے لوگ انہوں نے اپنا ایک بت بنایا تھا، ذوالخصلہ، خصلہ بت بنایا تھا، اور ذوالخصلہ کہتے ہیں خصلہ والوں کو، زا ہوتا ہے والا، اس کا معنی ہوتا ہے والا، زو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے، تو اس خصلہ بت والے جو ہیں، اب ہوگا یہ کہ مکہ معظمہ کے اندر اس بت کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بت کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے آگ میں جلا کر ختم کروا دیا تھا۔ جب دین ختم ہو جائے گا، دین مکہ سے بھی ختم ہو جائے گا، مدینہ سے بھی ختم ہو جائے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گا، اب کفار باقی رہ جائیں گے۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ یہ واپس اپنے اسی شرک میں مبتلا ہوں گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو دوبارہ لے کر آئیں گے، اور ان بتوں کو جو مکہ معظمہ میں جو بت تھے اب ان کو دوبارہ یہ تعمیر کریں گے اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ لات کہتے ہیں جو نا وہ لتا، اس کا معنی ہوتا ہے ستو گوندنا۔ اب ہوگا یہ کہ ایک شخص نے جو تھا جو اس بنایا کرتا تھا، ستو گوندا کرتا تھا، اس نے ایک بت بنایا تھا اور اس کے نام کو بلکہ ان مشرکین نے بت بنا دیا تھا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا، تو لہٰذا اس کی ہم پوجا کیا کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کی پوجا کے لیے اس بت کو بنایا، تو یہ لات بت بن گیا، اور عزا بھی ان لوگوں کا ایک بت تھا، تو یہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج عرب شریف کی ایک قیامت کی علامتوں میں سے بیان کیا گیا، انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ فرمایا اس وقت تک جو ہے نا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مدینے کی بربادی نہ ہوگی۔ مدینے کی بربادی کیا ہے؟ مدینے کی بربادی بیت المقدس کی آبادی میں ہے، آزادی نہیں آبادی میں ہے۔ بیت المقدس کو آج جیسے قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ قائم ہو کے رہنا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو چھین لینا ہے، اس پر انہوں نے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اس تھرڈ ٹیمپل میں انہوں نے ہلاک ہی ہونا ہے، لیکن یہ ہونا ہے۔ اب عرب کا ذلیل ہو جانا ہے، عرب سارے رسوا ہو جائیں گے۔ یہ فلسطین بھی عرب ہے، شام بھی عرب ہے، عراق بھی عرب ہے، یمن بھی عرب ہے۔
عرب امارات بھی عرب ہے، اس طریقے سے آپ چلے جائیں دیگر اس کی گلف کنٹریز جتنی بھی ہیں یہ ساری عرب ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور ان سب کے ذلیل و رسوا ہونے کے بعد پھر یہ یہود و نصارہ مدینے کی طرف رخ کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب دجال نکلے گا۔ دجال نکلے گا، اب وہ سب کے ساتھ یہی کام کرے گا، جو کلمہ پڑھ رہا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کو جہنم میں ڈال دے گا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی، کہ وہ بندہ جو ہے بندہ مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اب حقیقت میں یہ جنت ہوگی۔ اب کیا ہوگا کہ اب جو بندہ اس پر ایمان لے آئے گا وہ حقیقت میں کفر کرنے والا ہوگا، اس کو اٹھا کر یہ جنت میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس پر انشاءاللہ پھر آئے گی حدیث مبارکہ، دجال کے حوالے سے ہم نے پوری گفتگو آپ لوگوں سے کرنی ہے، کیونکہ دجال کا بھی بڑا شور شرابہ جو نا وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اس کا آفت تو ہے، یہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو نا وہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے آج سے 150 سال پہلے یہ کہہ کے گئے وہ جو ہوا چلنی تھی نا وہ چل گئی، اب زمین پر شرک ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس بندے نے، مفتی مجار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہ ہوا چل چکی، اب سارے مشرک ہو گئے ہیں، تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے دیگر سنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو فرقے والے تھے ان کو بھی کافر قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہوا کے چلنے کے بعد تو اسلام کا نام ہی نہیں رہنا، آپ بھی اللہ کا نام لے رہے ہو، آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو زمین پر تو خدا کا جاننے والا، خدا کا ماننے والا موجود ہے۔ لہذا اس وقت جو اس نے تشریح کی وہ غلطی کی، وہ وقت نہیں تھا تشریح کرنے کا کہ اب وہ ہوا چل چکی ہے، سارے مشرک ہو گئے ہیں، بہت غلط کیا اس نے۔ اسلام باقی ہے لیکن اسلام اٹھا لیا جائے گا، مسلمان ابھی باقی ہیں لیکن ان کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اور ان کو موت کی نیند کب سلایا جائے گا اس کی بقیہ علامات انشاءاللہ ہم کل بھی کچھ ذکر کریں گے، کچھ بعد میں بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔